بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بعض بچے جو ہیں وہ اردو غزلیات کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں الفاظ کے معنی صحیح طریقے سے پتہ ہوں اور ان کے ترجمے پر اگر ہم غور کریں اور اس کو سمجھ کے اگر ہم شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے تشریح کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ زیر نظر غزل جو سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب ہے، اس میں خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 جو ہے اس کی ہم تشریح آج کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں آئے۔ خواجہ میر درد جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا 9ویں 10ویں میں اور فرسٹ ایئر میں بھی، کہ خواجہ میر درد ایک مشہور صوفی شاعر تھے۔ ان کا تعلق عشق مجازی کی نسبت عشق حقیقی کی شاعری سے زیادہ تھا۔ وہ زیادہ تر حقیقی اور آفاقی موضوعات پر اپنے اشعار کہتے تھے اور زندگی کے حقائق کی ترجمانی اپنے اشعار میں کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کی یہ سلیبس میں شامل غزل نمبر 1 جو ہے اس کی تشریح آج ہم کریں گے تاکہ آپ کو اپنے نصابی کتابوں میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ غزل کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جہاں سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لوگ زندگی میں بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں تو وہ موت سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جس سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے رہ جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے دنیا میں اس کا نام باقی رہ جائے۔ یہ خواہش انسان کے مزاج میں شامل ہے کہ لوگ اسے یاد رکھیں، لیکن جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے منزل کے درمیان میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی رکاوٹوں کو پار کرنے کے لیے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وہ ساری عمر جد و جہد میں گزار دیتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے۔ اور جان کی بازی کا یہ مرحلہ پار کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ صرف وہی لوگ پار کر سکتے ہیں، وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اس کو کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان انہی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے زندگی کے مقصد سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے، حوصلہ ہار دیتا ہے کہ یہ رکاوٹیں اس کا جو مقصد حاصل کرنے کی طاقت ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہیں۔ لیکن جو مضبوط حوصلہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پہلی سانس سے آخری سانس تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زندگی کا وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لیے وہ اس زندگی میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ جو انسان دل لگا کے کوشش کرتا ہے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد اور مال، اس کی کمی اور زیادتی، یہ سب چیزیں جو بھی دی ہیں، چاہے کم ہے کسی کے پاس تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، کوئی زیادتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، کسی کے پاس یہ نہیں ہیں چیزیں تو وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزمایا اللہ نے تو کسی سے لے کے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو اپنا مقصد بنایا ہے اس کو مثبت رکھیں،
مثبت مطلب اچھے مقاصد کے لیے اپنی زندگی کو روح رواں رکھیں، ہمیشہ اچھے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ منفی جذبات، منفی مقاصد وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا نصب العین کسی اچھے مرتبے کو حاصل کرنا، کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنا، اور اس کو حاصل کرتے کرتے اگر ہمیں موت کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ایسے انسان دنیا میں بڑے کارنامے سر انجام دے دیتے ہیں جو کہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان جائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو شعر اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس میں کوئی بھی اگر آپ کو مشکل یا پریشانی کہیں پہ درپیش آئے تو آپ کامنٹ میں کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔